بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تدریس القرآن کے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے عربی زبان کے جن قواعد کا جاننا بے حد اشد ضروری ہے ان سے واقفیت حاصل کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر عربی زبان کے ذخیرہ الفاظ کو آہستہ آہستہ وسیع کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھتے وقت اس کے مطالب کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے. اس زبان میں ہم نے جو باتیں اب تک سیکھی ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عربی زبان میں اس کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں ہر لفظ ایک مادہ رکھتا ہے. وہ مادہ عام طور پر 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے. ان 3 حرفوں کے علاوہ نئے معنی پیدا کرنے کے لیے شروع میں یا درمیان میں بعض زائد حروف کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی 3 اور 6 حرفی یا ثلاثی جو مادہ ہوتا ہے اس پر کبھی زائد حروف کا اضافہ کر. وہ زائد حروف بھی معین ہیں، مقرر ہیں، ایسے اپنی مرضی سے ہم نہیں لگا دیتے. وہ خاص حروف ہیں جو خاص اوزان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اس ضمن میں ہم نے کیا دیکھا ہے پہلے کہ سب سے پہلے باب تفعیل ہم نے پڑھا تھا، جہاں یہ ہے کہ فے عین لام مادے کے جو اصل فے عین لام حروف ہیں ان کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ درمیانی حرف کو 2 بار پڑھا، فعالہ ہو گیا. یہ فعالہ تھا ماضی سادہ، پھر یہ فعالہ ہو گیا. اس کے ساتھ شروع میں ایک اور تے کا اضافہ کیا تو تفعلہ ہو گیا. یہ پڑھتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پر یہ جب ہم درمیانی حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں تو مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر یہاں کام کے کرنے کے معنی ہے تو اس میں کام کے کرانے کے معنی، کروانے کے معنی پیدا ہو جائیں. تے یہاں سے بڑھا دی جائے تو پھر فعلہ کہ یہ تابع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم آگے پڑھ چکے ہیں افعال، یعنی افعلہ اس سے ماضی تھی، افعال. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا فاعلہ، یعنی فے. یہاں پر فے کے پہلے حمزے کا اضافہ تھا، یہاں فے کے بعد حمزہ نہیں بلکہ الف کا اضافہ فاعلہ، اور پھر اس کے شروع میں تے کا اضافہ تفعلہ. یہ فارمز کل گویا 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5 سادہ شکل کے علاوہ 5 مزید ایسے سانچے جن سے مختلف قسم کے مصادر بنتے ہیں وہ ہم دیکھ چکے. آج اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہ کرتے ہیں کہ فعلہ ہے، اس سے پہلے یہ 2 حروف اضافہ کیے، ان فعلہ. یہ ان الف اور نون، الف زیر نون، اس کا اضافہ کیا. وہ فعلہ ویسے ہی رہا تو کیا بن گیا یہ ان فعلہ، ان فعلہ. اور یہ تو ماضی ہوئی. اس سے مصدر، یہ اس لیے ضروری ہے مصدر کا ساتھ ہی بتانا کہ جیسے آپ جانتے ہیں اردو زبان میں پہچاننے کے لیے، یہ محسوس کرنے کے لیے کہ یہ الفاظ کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ ہم پہلے ہی ان سے مانوس ہیں، اگر ہم مصدر کا وزن معلوم کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ اردو زبان میں مصدر یا مصدر سے بنے ہوئے اس میں مفعول یا اس میں فاعل وہ تو استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی یا مضارع استعمال نہیں ہوتا. تو ان فعلہ سے مصدر کیا ہوگا؟ یہ عین کے بعد آپ الف بڑھائیں گے اور یہاں فے کو زیر دے دیں گے. انفعال، انفعال یہ آپ استعمال کرتے ہیں خود، یہ وزن بھی استعمال، انفعال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور شرمندگی کے معنی میں بھی منفعل ہونا، شرمندہ ہو جانا. لیکن اصل اس کے معنی یہ ہے کہ کسی تاثیر سے متاثر ہونا. انفعال کے معنی یہ ہے فعل، کام، اور اس فعل سے، اس فعل کی تاثیر سے متاثر ہونا جو ہے وہ انفعال ہے. تو یہ آج کا سبق ہے. اس میں اب چند ایک مثالیں آپ دیکھیں گے.
یہ بتانے کے لیے کہ اس سے معنی میں کیا تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے. تو دیکھیے ان فعل، ابھی آپ کو بتایا یہ ماضی معروف کا وزن ہے اور اس کے ساتھ مصدر جو بنے گا وہ انفعال ہوگا. آگے دیکھیے اسی طرح پر بالکل کسر. کسر آپ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. میں نے اس کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو کسرہ کے معنی ہے توڑنا. تو توڑنے سے چونکہ کوئی چیز کم ہو جاتی ہے نا، اسی لیے ہم فریکشن کے لیے بھی کسر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کسر عام، کسر اشاریہ، اس کے فریکشن کے لیے. تو کسرہ کے معنی ہے توڑنا. اس نے توڑا. اور ان کسرہ وہ ٹوٹ گیا. یعنی فعل کیا تھا؟ توڑنے کا. تو اس سے تاثر کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. تو کسرہ اس نے توڑا، ان کسرہ وہ ٹوٹ گیا. شقہ، ان شقہ، وہی ان شروع میں لگ گیا. شقہ میں بھی 3 حرف ہیں، شین، قاف، قاف. قاف 2 مرتبہ ہے. یہ 6 حرفی مادہ جو ہے اس میں شین ہے اور قاف 2 بار ہے. اس طرح 3 حرف بنے ہیں ابتدائی، شین، قاف، قاف. اسی لیے شد ہے. اس نے چیرا یا پھاڑا. ان شقہ کے بنے، وہ چر گیا یا پھٹ گیا. اسی طرح قطع، اس نے کاٹا، قطع کیا. قطع کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. قطع تعلق کرنا، تعلق کاٹ دینا، بائی کاٹ کر دینا. اور ان قطع اس سے باب انفعال بن جائے گا، وہ کٹ گیا. انقطاع اس کا مصدر ہوگا، بولا جاتا ہے یہ منقطع ہونا. اسی سے اس میں فاعل ہے، انقطاع سے منقطع، اس میں فاعل منقطع ہونا، کٹ جانا. قلبہ، اس نے پلٹ دیا، اس نے الٹ دیا. قلبہ. اور اس سے انقلبہ، وہ الٹا گیا، وہ الٹ گیا، وہ پلٹ گیا. اور اس سے مصدر کیا ہوگا انقلبہ سے؟ انقلاب، جو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. الٹ جانا، پلٹ جانا، تبدیل ہو جانا. انقلاب اسی معنی میں ہم بولتے ہیں. اب صرف یہ بتانے کے لیے کہ اردو میں کتنی کثرت کے ساتھ اس باب کے یا اس وزن کے یا اس سانچے کے مصادر بھی استعمال ہوتے ہیں، چند ایک مصادر ایسے جو اردو میں بولے جاتے ہیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو جلدی سے ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. انکسار، کسرہ کے معنی اس نے توڑا. انکسرہ وہ ٹوٹ گیا. انکسار ٹوٹ جانا. ہم عاجزی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اس واقعے نے مجھے توڑ ڈالا، میرے اس واقعے سے میرے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو. تو انکسرہ ٹوٹ جانا. یہاں عاجزی کے معنی بھی ہم بولتے ہیں اردو میں. انحصار، حسرہ کے معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا. انحصار کے معنی منحصر ہو جانا، کنفائن ہو جانا. یہ بات اس پر منحصر ہے. یعنی انحصار بھی استعمال کرتے ہیں، منحصر جو اس میں فاعل ہے وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. انقباض کے معنی ہوتے ہیں کھچ جانا. قبضہ کے معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، گرفت میں لے لینا. انقبضہ گرفت میں آ جانا. تو انقباض، میری طبیعت میں انقباض ہے، مطلب طبیعت میں انشراح نہیں ہے، کھلی نہیں ہے طبیعت، بلکہ بند طبیعت، گھٹی ہوئی ہے طبیعت، طبیعت میں گھٹن ہے. انقباض اس طرح ہم بولتے ہیں. انجماد، جم جانا. جمود ہے جمادہ سے. جمادہ کے معنی جما دینا. اور اس میں فاعل جامد، یہ بھی ہم بولتے ہیں. جامد ہونا، جمع ہوا ہونا، متحرک نہ ہونا، اس معنی میں ہم بولتے ہیں اردو میں. انجماد، اس سے باب انفعال ہوگا، جم جانا. اور اسی سے اس میں فاعل ہے منجمد ہو جانا. منجمد جمع ہوا. جمادہ جما دینا. جمود اس سے مصدر ہے. انجمادہ جم جانا. انجماد اس سے مصدر ہے. اور اسی انجماد مصدر سے اس میں فاعل منجمد ہے، جمع ہوا. سردیوں میں پانی منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے. بحر منجمد شمالی بولتے ہیں نا آپ انٹارکٹک کے لیے، جہاں چونکہ پانی اس کا جمع رہتا ہے اس لیے بحر منجمد بولتے ہیں ہم اس کو، جمع ہوا سمندر. انعقاد، یہ آپ عام بولتے ہیں. انعقاد، جلسہ انعقاد پذیر ہوا. عقدہ کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، گرا لگانا. اور عقد اسی سے مصدر ہے، عقدہ سے گرا لگا دینا. اور اسی سے ہی عقد نکاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، 2 آدمیوں کو ایک تعلق میں باندھ دینا. تو انعقاد، انعقدہ بندھ جانا. اور انعقاد
اس سے مصدر ہو گیا. اس میں فاعل منعقد، یہ بھی آپ اردو میں بولتے ہیں. اسی طرح انبساط، بسطا کے معنی ہوتا ہے کھولنا. مثلا میں نے یہ بات شرح و بسط سے بیان کی، کھول کھول کر بیان کی. فلاں مؤلف نے اس نظریہ کو اپنی کتاب میں شرح و بسط سے بیان کیا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیا. بسطا کھول دینا. بساط اسی سے ہم بولتے ہیں جو چیز بچھی ہوئی ہو، کھلی ہوئی ہو. اور اسی لیے جب اس کو ہم بساط کو دری، قالین، جو چیز بچھی ہوئی ہو اس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. بساط لپیٹ دینا، ختم کر دینا کسی چیز کو. تو بسطا اس نے پھیلایا، انبسطا وہ پھیل گیا. طبیعت میں انبساط بالکل انقباض کے الٹ ہوگا گویا. انبساط خوشی اور فرحت، مسرت، طبیعت کا کھلا ہونا، اس معنی میں. انشراح بھی قریب قریب وہی معنی، شرح کے معنی بھی کھولنا اور انشراح کھلنا. فصل، فصل اس سے مصدر ہے، جدا کر دینا، اور انفصال جدا ہو جانا. انقلاب پہلے آ چکا ہے. انقطاع قطع سے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اور انحراف مڑ جانا. انحراف، انحرفہ ماضی ہوگی، مڑ جانا، ایک طرف کو ہو جانا. انحطاط، حتیٰ کے معنی ہوتے ہیں گرا دینا. حتیٰ گرا دینا. اسی سے محتہ گر جانا یا ٹھہر جانا ریلوے اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ماڈرن عربک میں، محتہ. تو انحطاط، انحتہ اتر جانا، انحطاط اتر جانا، گر جانا، زوال کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بالکل درست طریقے سے انحطاط. سدا کے معنی ہوتے ہیں روک دینا. دیکھیے سد باب آپ بولتے ہیں نا پریونشن کے معنی میں. سد باب لفظی معنی کیا ہے؟ دروازے کو بند کر دینا، کسی چیز کو روک دینا. سد، مسدود بھی اردو میں بولتے ہیں. آگے جانے کا راستہ مسدود تھا، بند تھا، رکا ہوا تھا. تو سدا بند کر دینا، اس نے بند کیا. انسدہ بند ہو گیا. انسداد بند ہو جانا، ہم اردو میں عام بولتے ہیں. جرائم کے انسداد کے لیے یہ کارروائی کرنی چاہیے. ضبطہ منظم کرنا، انضباط منظم ہو جانا، انضباط منظم ہو جانا. ضمہ، زواد سے ضمہ بولیں گے ہم، عربی کے طریقے سے بولیں. میں جان بوجھ کے اس کا تلفظ اردو کی طرح کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ لفظ ایسے ہیں جو آپ نے پہلے سے سن رکھے ہیں. ضمہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمع کر دینا، شامل کر دینا، اکٹھا کر دینا. اور ان ضمہ کے معنی جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا. انکشاف، کشفہ پردہ اٹھا دینا. کشف اسی سے کھول دینا کسی بات کو، کسی بات سے پردہ اٹھا دینا. اور انکشاف کھل جانا. ڈسکوری کے معنی میں آپ اردو میں اسے بھی عام استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ فعل ماضی، اس سے انفعل، مصدر انفعال. تو ماضی کے باقی صیغے، یہ انفعال تو پہلا صیغہ ہے غائب کا، واحد کا، مذکر کا. تو اس سے باقی صیغے کس طرح بنیں گے؟ جیسے ہم پہلے دوسرے ابواب میں دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سب سے پہلے ہم نے اس چارٹ پر آپ کو اوریجنل شکل سادہ فعل کی فعلہ سے، وہی چارٹ پرانے والا دکھا رہے ہیں. فعل ماضی معروف کس سے؟ فعلہ سے. اس میں آپ کی سہولت کے لیے جیسے پہلے بھی ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں، جو اینڈنگز ہیں، اختتامیے جو ہیں، جن سے صیغے بدلتے ہیں. مثلا یہ کہ فعلہ کے معنی ہے اس نے کیا، فعلہ ان دونوں نے کیا، تو یہ صیغہ بدل گیا، تسنیہ بن گیا. کیسے بدلا؟ الف کا اضافہ ہوا. تو یہ جو اضافے ہیں، یہ اختتامیے جو ہیں صیغے بدلنے کے لیے، یہ یہاں سرخ روشنائی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ پر. اب دیکھیے کہ یہ جو اضافے الف کا، یا یہاں پر واو الف کا، یا یہاں پر تے کا اس شکل میں، یا یہاں پر نون الف نا کا، یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح باب انفعال کے ساتھ بھی صورت ہوگی.
کوئی نئی بات اس میں نہیں. تو دیکھیے باب انفعال سے ماضی کے صیغے کیسے بنیں گے. یہ سامنے یہ شکل یہ چارٹ بھی ساتھ ہی رکھیں گے اور اس کے ساتھ باب انفعال سے جو ماضی کے مختلف صیغے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رہیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ ان میں کوئی بالکل کسی طرح کا فرق نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سادہ شکل تھی فعلہ سے فعل ماضی کی, یہاں تثنیہ الف سے بنا, ان فعلہ کے بعد تثنیہ الف سے بنا, جمع واو اور الف لگا کر بنا, جمع واو الف لگا کر بنا, مؤنث کا صیغہ تے اور اس کے اوپر جزم اس طرح بنا, یہاں بھی ان فعلہ سے ان فعلت تے اوپر جزم. علی حاصل قیاس شروع سے آخر تک جمع متکلم تک, یہاں نون الف نا لگا کے جمع متکلم کا صیغہ بنا, یہاں بھی نون الف نا کے ساتھ جمع متکلم کا صیغہ بنا. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب فعل ماضی اور اس کے صیغے ان کی شکلیں دیکھ لینے کے بعد چند مثالیں قرآن پاک کی آیات سے فعل ماضی کی, یا اس پہ چلنے سے پہلے فعل مضارع کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ساتھ ہی ہم ماضی اور مضارع کی ملی جلی مثالیں دیکھ سکیں گے. یہاں پہلے کی طرح فعل مضارع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل سے حرفی مادہ, اس سے یفعلو فعل مضارع بنا اور پھر یہ باقی صیغے. شروع میں جو علامت مضارع 4 حرفی آتے ہیں شروع میں مضارع کے, یہ جو کہ صرف مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے, پھر تے جو مؤنث غائب کے لیے بھی ہوتی ہے اور مذکر حاضر کے لیے بھی ہوتی ہے, پھر آخر میں الف جو متکلم کے لیے ہوتا ہے اور نون جو جمع متکلم کے لیے. یہ 4 ہیں گویا یہ تے الف اور نون, یہ 4 حرف شروع میں فعل مضارع کے آتے ہیں. اور جمع تثنیہ وغیرہ اس کے لیے الف نون واو نون, یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, یہ پڑھ چکے ہیں آپ کئی بار, ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ انفعال سے بھی جو فعل مضارع بنے گا اس کے ساتھ بھی شروع میں ابتدائیے بھی یہی ہوں گے, ابتدائیہ کہہ لیجئے یا علامت کہہ لیجئے, فعل مضارع کی نشانی کہہ لیجئے, وہ بھی یہی ہوگا جو سرخ روشنائی میں یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. اور صیغے بھی جو بنیں گے تثنیہ جمع وغیرہ وہ بھی بالکل اسی طرح جیسے یہاں اختتامیہ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو, اسی طرح باب انفعال میں بھی صورت ہوگی, نئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے سامنے فعل مضارع کی شکل ہے باب انفعال سے. یہ فعلہ سے ہے فعل مضارع, یہ ان فعلہ سے ہے فعل مضارع. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شروع میں یفعلو ہے یا ینفعلو ہے فعل مضارع. ان فعلہ سے مضارع کیا بنا ہے ینفعلو, لیکن یہ علامت جو ہے مضارع کی وہی یہ ہے جو یہاں ہے. ینفعلان میں تثنیہ, ینفعلون میں جمع, یہ سرخ روشنائی میں لکھے ہوئے اختتامیے, یہاں پر باب انفعال کے فعل مضارع سے سرخ روشنائی میں لکھے ہوئے اختتامیے سب یکساں ہیں, ایک ہی طرح پر ہے. تو اس ابتدائی پہچان کے بعد اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی مثالوں کی طرف. فعل ماضی کی مثالیں بھی ہوں گی, فعل مضارع کی بھی ہوں گی. تو دیکھتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے, فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. فجرہ پھوٹنا, فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا ہم جب کہ تاریکی میں سے روشنی پھوٹتی ہے تو وہ وقت فجر کا ہوتا ہے. یہ فجر ہم بولتے ہیں, صحیح لفظ فجر ہے, جیم کی جذب ہے, فجر نہیں ہے. تو فن فجرت, فجرہ سے ان فجرہ باب انفعال بنا. فن فجرت تو فجرہ کے معنی ہوتے ہیں پھوڑنا اور ان فجرہ پھٹ جانا. فن فجرت یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا, لمبی تے اس کے ساتھ ہے. تو لفظی معنی کیا ہوا, پھٹ گئی. اور اس کا فاعل کون ہے, یہ فعل ہے شروع میں آ رہا ہے, اس کا فاعل کون ہے, اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے. اثنتا عشرۃ, اثنتا عشرۃ یہ بھی مؤنث ہے, اثنا عشر ہوگا 12 مذکر اگر ہو, اور اثنتا عشرۃ مؤنث. عدد وہی 12 کا ہے. ہاں اردو میں, انگریزی میں, فارسی میں تو عدد ایک ہی ہوتا ہے, خواہ معدود یعنی جس کے ساتھ عدد لگ رہا ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. 4 مرد 4 عورتیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
4 کا لفظ ہی آئے گا، لیکن عربی میں اس میں فرق پڑتا ہے مذکر اور مؤنث کی صورت میں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 ہوتا ہے مذکر کی صورت میں اور 12 یہ مؤنث کی صورت میں۔ فن فجرت تو پھوٹے، اور چونکہ اس کا فاعل جو ہے چشمے ہیں، عین کا لفظ ہے، اور عین کا لفظ عربی میں مؤنث ہے چشمے کے لیے، جمع اس کی عیون ہے، آنکھ کے لیے بھی ہوتا ہے اور چشمے کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو فن فجرت چونکہ یہ مؤنث جمع فاعل ہے، تو جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر فاعل جمع ہو اور مؤنث ہو تو فعل واحد مؤنث آ سکتا ہے، اس لیے فن فجرت ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل کا شروع میں۔ من ہو اس سے، اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صحرا میں ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من ہو کی ضمیر جو ہے وہ پتھر کی طرف ہے جس میں آپ نے وہ اپنا عصا مارا، کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنا پتھر جو ہے اسے پتھر کے اوپر اپنا عصا ماریے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، اور پھر ہر ان کی قوم کے جو 12 قبیلے تھے ہر ایک نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ بنو اسرائیل کے 12 قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں تھے۔ اسرائیل آپ کو بتا چکا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، خدا کو، اور اسرا بندہ کو، تو معنی اسرائیل کے ہیں خدا کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اور ان کی اولاد جو ہے وہ بنو اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان کے نام پر 12 قبائل بنو اسرائیل کے بنے۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، فعل ماضی باب انفعال سے، فعل مضارع باب انفعال سے، ان کی مزید مثالیں قرآن پاک کی آیات سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔